مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا دوغلا رویہ بے نقاب ہو گیا۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی۔ ایران کے بیرونی ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، جس سے ابہام برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ ماضی میں امریکی دباؤ پر بھارت نے چابہار سے اپنی کمپنی واپس بلائی تھی، اور اب بین الاقوامی گزرگاہ سے اجازت طلب کرنا اس کی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا دوغلا رویہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزرائے خارجہ کی گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی۔ ایران کے بیرونی ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے، جس سے ابہام برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ ماضی میں امریکی دباؤ پر بھارت نے چابہار سے اپنی کمپنی واپس بلائی تھی، اور اب بین الاقوامی گزرگاہ سے اجازت طلب کرنا اس کی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا دوغلا رویہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزرائے خارجہ کی گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی۔ ایران کے بیرونی ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، جس سے ابہام برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ ماضی میں امریکی دباؤ پر بھارت نے چابہار سے اپنی کمپنی واپس بلائی تھی، اور اب بین الاقوامی گزرگاہ سے اجازت طلب کرنا اس کی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب، ان سے مزید جان دیتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آبنائے ہرمز کو لے کر بھارتی دوغلا فن بے نقاب ہو چکا ہے۔ یک وقت ایران اور امریکہ سے بھارت رعایت لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا یہ ایک منافقانہ رویہ اس وقت بالکل دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے مابین گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور درپیش خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار نمایاں ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسی ہی رابطے کے دوران بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی دی۔ ایران کے ایک بیرونی ذرائع نے اس قسم کے کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی، جس سے اس معاملے پر ابہام برقرار ہے۔ یہ صورتحال بھارت کی سفارتی پالیسی کے ایک متضاد پہلو کو بھی سامنے لاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے امریکہ مخالف بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ ماضی میں امریکی دباؤ پر بھارت نے چابہار سے اپنی کمپنی واپس بلا لی تھی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کا ایران سے بین الاقوامی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت مانگنا اس کی خود مختاری کے دعوے کو کھوکھلا کرتی ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کے مسلسل بدلتے ہوئے موقف پر سوالات جنم لے رہے ہیں۔ جی